بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ آج کے سبق میں 17واں حکم مخالطت یتیم یعنی بن بچوں کے باپ کے مال کو کس طرح استعمال کیا جائے، اور 18واں حکم کافر اور مشرک سے نکاح کی ممانعت سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں انہی دونوں آیتوں کا ذکر ہوگا۔ چونکہ ابتدا میں ہندوستان کی طرح عرب میں بھی یتیموں کا حق دینے میں پوری احتیاط نہ ہوتی تھی۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر جب یتیموں کے مال کھانے پر سخت وعید ذکر کی گئی تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ جن کی سرپرستی میں کچھ یتیم بچے تھے، اتنی زیادہ احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا الگ پکواتے، انہیں الگ ہی کھلاتے، یہاں تک کہ اگر ان کا کچھ کھانا بچ جاتا تو سڑ جاتا تھا، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یتیموں کے مال ناحق کھانے کے متعلق یہ وعید سنائی گئی سورہ نساء کے اندر کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے جیسا دوزخ کے انگار پیٹ میں بھرنا۔ تو سننے والے ڈر کے مارے بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے، جس میں یتیم بچوں کے لیے بھی نقصان تھا اور یتیموں کے مال کا بھی نقصان ہوتا تھا۔ اس لیے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے آئے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے، جس پر آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ: فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت، وَيَسْأَلُونَکَ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ان سے بارہ میں، الیتامی یتیم جمع ہے یتیم، قل آپ کہہ دیجئے، اصلاح لہم ان کی، خیر بہتر، وَإِن اور اگر، تخالطوہم ملا لو ان کو، فإخوانکم تو بھائی ہیں تمہارے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، المفسد خرابی کرنے والا، من سے کو، المصلح اصلاح کرنے والا، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ لأعنتکم ضرور مشقت میں ڈالتا تم سب کو، انا بے شک، اللہ عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے: دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، یعنی دینی بھائی، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات کو بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یعنی دوسرے حکام بھی دے سکتا تھا، یقیناً اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کی مصلحت کا پورا خیال رکھا جائے، سرپرستوں کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، لہذا ان کا کھانا ساتھ پکانے اور ساتھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ کہ معقولیت اور انصاف کے ساتھ ان کے مال سے ان کے کھانے کا خرچ وصول کیا جائے، پھر اگر غیر ارادی طور پر کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے تو معاف ہے، ہاں جان بوجھ کر ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رہی یہ بات کہ کون انصاف اور اصلاح سے کام لے رہا ہے اور کس کی نیت خراب ہے، کون یتیموں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسے اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں۔ مخالطت یتیم کے ذکر کے بعد 18واں حکم مناکحت کفار سے متعلق ہے۔ جیسا اوپر بتایا گیا کہ آج کے سبق میں ان دونوں باتوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ تو مناکحت کفار سے متعلق آیت کریمہ کے کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار
واللہ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ پہلے سمجھیں۔ ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کرو المشرکاتی مشرک عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، ولا امتون اور البتہ لونڈی یعنی بادی، مؤمنۃ مومنہ یعنی ایمان والی، خیرن بہتر ہے، من مشرکۃ مشرکہ عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تمہیں یعنی پسند ہو، ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کرو المشرکین مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں، ولا عبدن اور البتہ غلام، مؤمن مومن، خیرن بہتر ہے، من سے مشرکن مشرک مرد، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ پسند آئے تم کو، اولئک یہ لوگ ہیں، یدعون بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف یعنی دوزخ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، باذنہ ساتھ اپنے اذن کے یعنی اجازت سے، ویبین اور بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنی آیات یعنی نشانیاں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ سب یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن بادی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت مذکورہ سے صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان مردوں کا نکاح کافر عورتوں سے اور کافر مردوں کا نکاح مسلمان عورتوں سے جائز نہیں ہے، اور جس کی وجہ آیت مبارکہ میں یہ بتائی گئی کہ کافر مرد اور عورتیں انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ ازدواجی زندگی اور آپس کی محبت اور تعلق کا نام ہے، اور اس کے بغیر ان تعلقات کا اصلی مقصد پورا ہی نہیں ہو سکتا، اور مشرکین کے ساتھ اس قسم کے تعلقات قریبہ اور محبت اور مودت، ان کا لازمی اثر یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی کفر اور شرک کی طرف میلان پیدا ہوگا، رجحان آئے گی، یا کم از کم شرک سے نفرت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، جس کا انجام یہ ہے کہ یہ بھی کفر اور شرک میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی کفر اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور صاف صاف اپنے احکام بیان فرما دیتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پر عمل کریں۔ آیت مذکورہ سے ثابت ہونے والے ایک مسئلے پر بھی نگاہ ڈالیں کہ جو قوم اپنی وضع اور طرز سے اہل کتاب سمجھے جاتے ہیں، لیکن عقائد کی تحقیق کرنے سے کتاب بھی ثابت نہ ہوں، اور قوم کی عورتوں سے نکاح درست نہیں، جیسے آج کل عموماً انگریزوں کو عام لوگ عیسائی سمجھتے ہیں، حالانکہ تحقیق سے ان کے بعض عقائد بالکل ملحدانہ ثابت ہوئے ہیں کہ نہ خدا کے قائل، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے معتقد ہیں، نہ انجیل کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، نہ ان کے متعلق ان کا کچھ عقیدہ صحیح ہے، تو ایسے لوگ عیسائی بھی نہیں ہیں۔ ایسی جماعت میں جو عورت ہوں گی اس سے نکاح درست نہیں ہے، آج کل اہل کتاب میں بھی بالکل یہ عام ہے، تو ایسی جماعت میں جو عورت ہو اس سے نکاح درست نہیں ہے۔ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بلا تحقیق یورپ کی عورتوں سے شادی کر کے لاتے ہیں۔ اسی طرح جو مرد ظاہری حالت سے مسلمان سمجھا جائے لیکن عقائد اس کے کفر تک پہنچے ہوئے ہوں، اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں، اور اگر نکاح ہو جانے کے بعد ایسے عقائد خراب ہو جاویں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جیسے آج کل بہت سے آدمی اپنے مذہب سے ناواقف سائنس کے اثر سے اپنے عقائد تباہ کر لیتے ہیں۔ لڑکی والوں پر واجب ہے کہ پیام آنے کے وقت اول عقائد کی تحقیق کر لیا کریں تب زبان دیں۔